عزیزی طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے 3 بار ہم نے 3 اصناف کے متعلق پڑھا، تو آج ہم ایک اور صنف شاعری کے متعلق جانکاری آپ کو فراہم کریں گے۔ جو صنف شاعری آج میں نے منتخب آپ کے لیے کی ہے وہ 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت تینوں جماعتوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے 4 مارکس ہوتے ہیں۔ تو وہ صنف شاعری جو ہے جس کے متعلق میں آج آپ کو جانکاری دینے جا رہا ہوں، مرثیہ ہے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ رسا سے مشتق ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ رسا کے معنی مرنے پر رونا، آہوزاری کرنا۔ جو شخص مر گیا ہو اس پر ماتم کرنے یا آہوزاری کرنے کو مرثیہ کہتے ہیں۔ یہ صنف عربی شاعری میں بھی رائج تھی۔ اپنے عزیز اور بزرگ اور برگزیدہ ہستیوں کے انتقال پر رنج و الم کے جذبات سے لبریز جو اشعار کیے جاتے ہیں انہیں مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں مرثیہ صرف اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے دیگر شہدائے کربلا کی شہادت سے متعلق لکھے گئے ہوں۔ دوسرے لوگوں کی موت پر بھی کیے جانے والے نظموں کو شخصی مرثیہ کا نام دیا گیا ہے، جیسے حالی کا مرثیہ، غالب کا مرثیہ، اقبال کا مرثیہ، گاندھی کا مرثیہ وغیرہ۔ مرثیہ کی کوئی شکل بھی مقرر نہیں ہے۔ مرثیہ 3 مصروں، 5 مصروں اور 6 مصروں کی بند کی شکل میں بھی نظم کیے گئے ہیں۔ مرثیہ میں اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ مرثیہ کی صنف کے لیے کوئی شاعری حیت محسوس نہیں ہے۔ وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ جوں جوں اس صنف کا ارتقاء ہوا، اس کی تکنیکی حیتیں بھی بدلتی رہیں۔ مرثیہ کے چند اجزائے ترکیبی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جز کا جمع اجزاء ہے، وہ مندرجہ ذیل ہیں: سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین، رزم اور ماجرا ہے۔ تو سراپا جو ہے اس مرثیے کو کہتے ہیں جس میں ہیرو کے حد و حال اور دیگر اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ رخصت، اس حصے میں ہیرو میدان جنگ میں جانے کے لیے عزیز اقارب سے رخصت لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ آمد، اس حصے میں میدان جنگ کی منظر کشی، گھوڑے اور ہتھیاروں کا مبالغہ آمیز تعریف کی جاتی ہے۔ رجز، یہ بھی ایک اہم جز ہے مرثیہ کا۔ ہیرو کے خاندان کی بہادری، مہارت بیان کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ادا کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، دادا کی طرح جوہر شمشیر دکھانا، اج لال حسن شوکت شبیر دکھانا، تن تن کے ید اللہ کی تصویر دکھانا، نیزوں سے جوانوں کے جگر توڑ کے آنا، خیبر کے طرح کوفے کے درو توڑ کے آنا۔ یہ حضرت ہون محمد جس وقت میدان میں جاتے ہیں تو وہ اپنے آب و اجداد کے ہنر، ہیرو، ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ جنگ، اس حصے میں جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ شہادت، ہیرو کے شہدا ہونے کا بیان کیا جاتا ہے۔ بین، یہ مرثیہ کا آخری جز ہوتا ہے۔ ہیرو کی پر جو بین اس کے عزیز و اقارب بالخصوص عورتیں اس کی خوبیوں کو بیان کر کے روتی ہیں، ماتم اور آہوزاری کا بیان کرتی ہیں۔ اردو مرثیہ جو ہے یہ بھی دیگر اصناف صحن کی طرح دکن کی سرزمین سے ہوا ہے۔
اردو شاعری نے بیشتر اصناف جو ہیں آپ کو معلوم ہے وہ فارسی شاعری کے گہرے اثرات قبول کیے ہیں، لیکن مرثیہ کے بنیاد اردو میں اپنے ذاتی ہیں اور اس کی روایات خود اپنے ملک کی سماجی و مذہبی روایات کے پس منظر پروان چڑھی ہیں۔ ہندوستان کے خمیر میں شامل پر اسراریت، ہیرو پرستی، مذہبی عقیدت مندی نے اس صنف کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور مرثیہ بہت جلدی ارتقاء کے منازل طے کرتا ہے۔ مرثیہ کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ گول کنڈ اور بیجاپور کے بادشاہوں نے اس کی بنیاد کو مضبوط کیا، یعنی اس صنف سخن کی طرح پورا توجہ دی۔ اولین مرثیہ نگاروں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، تو ان میں سب سے پہلے اشرف بیابانی، محمد قلی قطب شاہ، ملا وجی کے نام قابل ذکر ہیں۔ شمالی ہندوستان میں مرثیہ کی ابتدا اسماعیل امروہی سے ہوئی، تو میر انیس مرثیہ کی عظیم روایت کی سب سے اہم کڑی ہیں۔ مشہور مرثیہ گو شاعرہ میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر مرثیہ کے ممتاز شاعر مانے جاتے ہیں۔ تو مرثیہ کے جو مشہور شعراء ہیں تو ان کی فہرست سودا، ضمیر، حلیق، جوش ملک آمادی، جمیل مظہری، شاد عظیم آبادی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مرثیہ بھی دیگر اصناف سخن کی طرح جدید تقاضوں کے مطابق نئے تغیرات سے دوچار ہوتا رہا ہے۔